پیمانے پہ لوگ آ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان دھرنوں کے علاوہ بھی ملک بھر میں احتجاجی کیمپس اور دھرنے شروع کر دیے ہیں، اور چاروں صوبوں میں اب یہ عمل شروع ہو چکا ہے، اور آہستہ آہستہ 12 ربیع الاول کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ ان دھرنوں میں ربیع الاول کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے اس کے حوالے سے سیرت کانفرنسیں بھی ہوں گی، محفل نعت بھی ہوں گی، اور ایک پورا رنگ انشاءاللہ اختیار کریں گے کہ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوے کو ہم اپنے لیے بہترین طریقے سے ایک منزل کی طرف جانے کے لیے راستہ بنا سکتے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کر سکتے ہیں، اور جو نظام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جسے ہم شریعت بھی کہتے ہیں، نظام مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، اسے آپ دین کی اقامت یعنی اللہ کے دین کا قیام بھی کہتے ہیں، وہ سسٹم قائم کیا تھا۔ اگر وہ سسٹم دنیا میں رائج ہو تو عدل ہو، انصاف ہو، اور پوری دنیا میں یہ تفریق نہ ہو، علم ہو، تعلیم ہو۔ پاکستان بھی اسی لیے بنا تھا کہ یہاں پر وہی سسٹم بنے گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، جدید دور کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نظام بنایا جائے جس میں کوئی طاقتور اپنی طاقت کی بنیاد پر قانون کو ہاتھ میں نہ لے۔ حکومت کے لوگ یا اس نظام کو چلانے والے اپنی مرضی سے معیشت کے اوپر کنٹرول نہ کریں، اور عام آدمی کو بھی اس پورے ملک کے تمام معاملات میں اختیار دیا جائے، شراکت دی جائے، سب کے لیے برابر کے مواقع دیے جائیں۔ یہ اسلام ہے۔ تو ہم انشاءاللہ یہ پیغام بھی پوری طرح عوام الناس کے لیے ان دھرنوں سے جائے گا۔ 13 ربیع الاول کو میں انشاءاللہ باقاعدہ اعلان کروں گا ہڑتال کا، اور ملک گیر ہڑتال ہوگی، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ تاجر تنظیموں سے بھی ہمارے لوگ رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ پوری قوم کی ایک متفقہ یہ ہڑتال ہوگی، اور دھرنا بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دھرنے ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح جن ایشوز پر یہ دھرنے ہیں وہ کوئی ہماری ذات کا ایشو نہیں ہے، پارٹی کا ایشو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم کی جو لیوی ہے وہ اس کو ختم کیا جائے۔ عالمی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا کچھ نہ کچھ اثر اگر پیٹرولیم کی قیمتوں میں آتا ہے تو وہ بھی اس لیے جسٹیفائیڈ نہیں ہے کہ دنیا بھر میں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح پاکستان کی حکومت کرتی ہے کہ روز رد و بدل کریں اور روز پیٹرول بم گرائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ خود ہمارے خطے کے دیگر ممالک ہیں، انہوں نے اس جنگ کے دوران بھی بہت محدود سا اضافہ کیا پیٹرولیم کی قیمت میں، اور جبکہ پاکستانی حکومت نے اس جنگ کو اور ان حالات کو اپرچونٹی بنا لیا پیسے جمع کرنے کے لیے اور عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ اسی دوران انہوں نے لیوی بھی بڑھائی تھی، اور اسی دوران انہوں نے قیمت اتنی بڑھا دی کہ جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصول کر کے اپنی نااہلی کو چھپایا جائے۔ یہ جو لیوی کے اوپر ٹیکس وصول کرتے ہیں اسے ہم بھتہ ٹیکس کہتے ہیں، اور یہ اسی طرح کے دیگر ٹیکسز لگاتے ہیں۔ یہ جس طرح بجلی کے بلوں میں فکس چارجز لگاتے ہیں، در حقیقت یہ حکومتی کرپشن اور نااہلی اس کو چھپانے کے لیے عوام کو لوٹتے ہیں۔ چونکہ اگر یہ پیسے جمع نہیں کریں گے یہ تو بالکل بری طرح ایکسپوز ہو جائیں گے، اپنی نااہلی سامنے آ جائے گی، اس لیے اپنے اہداف پورے نہیں کرتے اور عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں۔ اور عوام بھی کون سے کہ جن کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے، جو بائک چلاتے ہیں، عام گاڑیاں چلاتے ہیں، ان سے فی لیٹر یہ لیوی کا بھتہ وصول کرتے ہیں۔ تو ہمارے مطالبات جائز ہیں، اس میں کوئی ہماری ذاتی اور پارٹی کے لیے ہمارا کوئی جو ہے وہ مطالبہ نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مطالبہ ہے، اور حکومت کو یہ بات انہیں سننی پڑے گی۔ اگر اس وقت یہ ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ اپنی ڈٹائی کو آزما لیں، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں انشاءاللہ، اور ہم کھڑے ہیں، موجود ہیں، اور یہ دائرہ جتنا وسیع ہوگا تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہماری حکومت ویسے ہی بڑی جوڑ توڑ سے چل رہی ہے اور ڈر ڈر کے چل رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، کسی کو ریلیف نہ مل جائے، کسی کو یہ نہ ہو جائے۔ یعنی جن بنیادوں پہ یہ حکومت موجود ہے وہ کوئی بنیادیں ہی نہیں ہیں، وہ تو فارم 47 ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا خوف زدہ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی عوام کو تنگ نہیں کرو، لوگوں پر ظلم نہیں کرو،
تم تو کہیں کے بھی نہیں رہو گے، نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے۔ اس لیے حکومت کو یہ بات سننی پڑے گی۔ آج پاور ڈویژن کی طرف سے ایک چیز سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں، یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، ان آئی پی پیز اور اس کے علاوہ بھی جو پلانٹ موجود ہیں، اس میں جو کوئلہ امپورٹ کیا جاتا ہے، وہ کوئلے کی جو امپورٹ ہے اس میں بے قاعدگیاں، یہ تو خود پاور ڈویژن نے کہہ دیا ہے، حکومت نے کہہ دیا ہے، سمجھ لیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بے قاعدگی یہ ہے کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن نہیں ہوتا اور مونوپولائز لوگوں سے یہ کوئلہ امپورٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں، اگر اس کا فارنزک آڈٹ ہو جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں حکومتی اور پارٹیوں کے لوگ موجود ہوتے ہیں، طاقتور لوگ موجود ہوتے ہیں، اور پھر یہ لوگ اپنی کک بیکس لیتے ہیں، کمیشن کھاتے ہیں، اور کمیشن کھانے کے نتیجے میں پاکستانی قوم پر یہ مہنگا کوئلہ پڑتا ہے۔ خود پاور ڈویژن نے کہا ہے کہ جو یہ مہنگا کوئلہ لیتے ہیں اور مارکیٹ سے رعایت والا کوئلہ نہیں لیتے، جو رعایت مل سکتی ہے، تو اس کا اثر بجلی کے بلوں میں پڑتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کے وزیر کہہ رہے ہیں، یہ ان کا پاور ڈویژن کہہ رہا ہے، اور یہی بات تو ہم قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ تو ایک امپورٹڈ کوئلے کی بات ہے، ہر چیز میں یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ پرائسز کو بھی بڑھا کر شو کر رہے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے پلانٹس ایسے جن کی کیپیسٹی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ان آئی پی پیز کو خیر بات کہا جائے۔ ویسے بھی ہماری کیپیسٹی تو اب زیادہ ہے، بجلی کم ہے، پیداوار، اور جو پیداوار نہیں ہو رہی اس کے بھی پیسے دے رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کرپشن دو طرح سے، ایک وہ فیول جو منگوایا جا رہا ہے ان پلانٹس کے لیے، اس کے اوپر بھی جو کرپشن ہو رہی ہے اس کا بوجھ بھی قوم اٹھا رہی ہے، اور ایک وہ بجلی جو بن ہی نہیں رہی اس کا بوجھ بھی قوم اٹھا رہی ہے، اور یہ دونوں بوجھ اٹھا کر قوم بوجھ اٹھا رہی ہے اور یہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے یہ دھرنے اور احتجاج نہ ہوتا تو آج ان آئی پی پی سے کوئی بات بھی نہ کرتا، اس لیے کہ یہی پاور ڈویژن اور یہی وزیر توانائی اور یہی جو ہے وہ وزراء کہا کرتے تھے کہ ہم آئی پی پی سے بات نہیں کر سکتے، جس طرح بھی کہتے ہیں نا ہم لیوی ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن جماعت اسلامی کے اس احتجاج نے، ان دھرنوں نے، پھر بعد میں معاہدے نے ان کو مجبور کیا، ہم نے تعاقب کیا، اور اب انہوں نے خود کہا کہ ہمیں 4300 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے، تو ظاہر یہ فائدہ اب عوام کو منتقل ہونا چاہیے، جتنا منتقل ہوا ہے وہ کم ہے۔ ہمارے دھرنوں اور احتجاج اور اس کو ایشو بنانے کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں کو کم از کم 10 سے 16 روپے کی بجلی سستی ملی ہے۔ تو یہ ہم جو احتجاج کر رہے ہیں ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ صنعتوں کی بجلی سستی ہو، عام آدمی کے اوپر جو ہے وہ بوجھ کم پڑے، ہم چاہتے ہیں یہ پیٹرول کے اوپر جو جگہ ٹیکس لیا جا رہا ہے یہ ختم ہو، کاروباری زندگی چلے۔ یہ بیچارے بائکیا والے، یہ رائڈر، یہ فوڈ سپلائی کا کام کرنے والے، یہ ٹیکسی چلانے والے، رکشہ چلانے والے، چنگچی چلانے والے، اور اسی طرح سے جو پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں، تو جب ڈیزل کی پرائس اتنی ہوتی ہے اور اس پر لیوی ہوتی ہے تو کرایوں پہ فرق پڑتا ہے، عام آدمی پریشان ہوتا ہے۔ تو جو عام آدمی پریشان ہو رہا ہے ہم تو اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا تو نہیں ہے۔ اس لیے ہڑتال بھی انشاءاللہ بھرپور ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا بھی اعلان کریں گے، اور حکومت کو حالات کو سمجھ لینا چاہیے۔ چاروں طرف سے لوگ پریشان ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اگر وہ یہ حرکتیں جاری رکھیں گے اور لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے اور اپنی مراد نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی مراد کیوں نہیں چھوڑتے؟ اپنی گاڑی چھوٹی کیوں نہیں کرتے؟ اپنے خرچے کم کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ اور اپنے اخراجات بڑھانا، تو آپ کے اخراجات بڑھیں، بوجھ ہم اٹھائیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس پورے عمل میں عوام کو اگر ریلیف نہیں ملے گا تو احتجاج کا دائرہ وسیع بھی ہوگا، اور ظاہر ہے اس وقت تو ہم اپنی پوری ٹریڈیشن کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق، جو جماعت اسلامی پرامن جد و جہد پر یقین رکھتی ہے اور ہم پرامن سیاسی مزاحمت کرتے ہیں، اس میں مشقت بھی زیادہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے دھرنے ہیں، اتنے پرامن طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو حکومت کیوں سنے گی؟ اگر کوئی معقول حکومت ہو تو اسے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عوام جو اس طرح سے نکل کر آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، گھر بار کو چھوڑتے ہیں، شدید گرمی میں آ کر بیٹھتے ہیں، تو اگر ان کا ایجنڈا صحیح ہے
تو بات کرنی چاہیے اور مسئلہ حل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ جناب یہ تو بس ایسا ہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اور فلاں ہیں۔ تو جماعت اسلامی تو پرامن ہے، لیکن جب حالات بالکل اس طرح کے ہو جائیں گے تو پھر ہم ہر جگہ سڑکوں پہ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ہم نے تو یہ کر کے دکھا دیا 7 تاریخ کو، 510 مقامات پر بڑی بڑی شاہراہوں پر ہم نے ایک علامتی طور پر 4 سے 5 گھنٹے بند کر کے دکھا دیا ہے۔ تو جماعت اسلامی جب یہ کام کرنا شروع کرے گی تو پھر یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ اس مسئلے کو ریزالو کریں تاکہ پاکستان کے لوگوں کو ریلیف ملے اور کچھ معیشت کا پہیہ آگے چلنا شروع ہو۔ ہمارا مطالبہ لیوی ختم کریں، یہ جعلی قسم کے جو ٹیکس ہیں یہ ختم کیے جائیں، اور میں نے کل بھی تفصیل بتائی تھی کہ خود جو پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے ایک ونڈ فال لیوی بھی ہے، ایک ڈیم ڈیوٹی بھی ہے، ایک ٹرانسپورٹیشن کے ناجائز طریقے سے ریٹ لگانے بھی ہیں، اسی طرح کی 36 چیزیں جو انہوں نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں، اور اس کا بوجھ بھی پاکستان کے لوگ اٹھاتے ہیں، اور یہ لیوی بھی ہے۔ تو اس کو ختم کریں، آئی پی پیز کو بند کریں جو ناجائز طریقے سے چل رہی ہیں، جن کے معاہدے ختم ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے روٹی کو 10 روپے کی کیا جائے تاکہ غریب آدمی کچھ کھا سکے، اپنے بچوں کا جو ہے پیٹ بھر سکے۔ بہت شکریہ۔ بھائی اس سے پہلے تو اس طرح کے وزراء کو یہ جواب دینا چاہیے کہ لاہور کے عوام سمیت پنجاب کے عوام اور پورے پاکستان کے عوام نے ان کی پارٹیوں کو رد کر دیا، مسترد کر دیا، اور یہ 10-11 سیٹیں بھی نہیں جیت سکے پورے پاکستان سے۔ تو یہ تو مسترد ہونے کے باوجود ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس دھرنے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ روز آ رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر آ رہے ہیں اور پورے پاکستان میں آ رہے ہیں، اور اب تو جگہ جگہ اسکرینیں لگا کر سینکڑوں مقامات پر پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے رد کر دیا ہے۔ تو ایسی باتیں نہ کریں۔ جب حکومتیں زوال کا شکار ہوتی ہیں نا اور جانے جانے کی باتیں ہوتی ہیں تو وزراء کے بیانات اسی طرح کے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جو نمائشی اقدامات ہیں نا پنجاب کے خاص طور پر، اور کمپیریزن کرتے ہیں سندھ سے، بھائی آپ ایک جو ہے وہ بیڑا غرق ہوئے ہوئے نظام سے کسی کا کمپیریزن نہ کریں۔ سندھ میں تو تباہ کر دیا پیپلز پارٹی نے، وہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن یہاں کون سے لال لگا دیے ہیں؟ چند نمائشی اقدامات کر کے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ہر چیز کی اتھارٹی بنا کر ایک خاندان کے اوپر، یعنی شریف خاندان نے پورے پنجاب کے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور مقامی حکومتوں کو کوئی حق نہیں دیتے، ان کو اختیارات نہیں دیتے، ہر چیز کی اتھارٹی بنا لی۔ یعنی جو کام پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا تھا وہی کام پنجاب میں شریف خاندان نے کیا ہوا ہے، اور انہوں نے تمام اتھارٹیز بنا کر قبضہ کیا ہوا ہے۔ سسٹم کی بات کی جاتی ہے تو مقامی حکومتوں کو جب آپ اختیار نہیں دیں گے، سسٹم کو آپ اس طرح سے لے کر نہیں جائیں۔ 11 سال سے انتخاب ہی نہیں کرایا اور ہر چیز کی اتھارٹی بنا کر اپنے قبضے میں لے لیا، اور اب ہر چیز کا بل بنا کر جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کو کیوں پیسے مل رہے ہیں؟ جو آپ وفاق سے آپ کو اتنا بڑا جو پیسے ملتے ہیں این ایف سی میں، اس کا حساب دو نا۔ تو آپ لوگوں کو پھر چارج کرتے چلے جاؤ۔ تو اس لیے یہ تو ناکام نے نا۔ تو آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے کہ آپ کبھی پنجاب کا، خود پنجاب کے وسائل سے موازنہ کریں۔ تعلیم شریف خاندان اور خاص طور پر مریم نواز نے تو بیڑا غرق کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 11,000 اسکول بیچ دیے ہیں، 25,000 کا ہدف ہے۔ پی ایچ یو سینکڑوں بیچ دیے ہیں، فروخت کر دیے ہیں، یعنی دوسروں کو دے دیے ہیں، اور جان چھڑا لی ہے۔ لیکن نام اس کا مریم نواز کلینک ہوگا، ٹھیلوں کے اوپر تصویر لگے گی، ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ پلوں کا نام نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز پل ہوگا، اسکول کا نام نواز شریف۔ چند اسکول بنا کے، اور اس پہ بھی ان کے وزراء کو تکلیف ہو رہی ہے، چند دکھانے کے اسکول آؤٹ سورس کر دیے یا ان کو فرنچائز دے رہے ہیں، اور اس پہ کروڑوں اربوں روپے لگا رہے ہیں،
لیکن جو ہزاروں اسکول ہیں جن کو عام لوگوں کو پڑھانے کی ذمہ داری ہے حکومت کی، اس سے جان چھڑا رہے ہیں۔ تو یہ دھوکے بازی کا نظام جو پنجاب میں چل رہا ہے، میں صحافیوں سے بھی کہتا ہوں اس کو ایکسپوز کریں اور اپنے میڈیا مالکان سے بات کریں کہ نواز یہ شریف خاندان کے خلاف میڈیا پہ چیزیں کیوں نہیں آتی، کیوں پنجاب میں جو کرپشن ہو رہی ہے وہ سامنے نہیں لائی جاتی، کیوں یہ 11,000 اسکول بکے ہیں تو یہ ٹی وی کے چینل اس کو نشر نہیں کرتے کہ یہ پرفارمنس ان کی صحیح نہیں ہے۔ زراعت کا بیڑا غرق ہو گیا، اس طرح سے میڈیا میں نہیں آتا کہ یہ حکومت ناکام ہے، اور خاص طور پر پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ کہ وہ کسان کو ریلیف فراہم کریں۔ لیکن یہ جو ہے کام نہیں ہو رہا اور واہ واہ کی جاتی ہے اس لیے کہ اربوں روپے کے اشتہار ملتے ہیں۔ اس دھرنے کو جتنی کوریج ملنی چاہیے، جس طرح سے اس کو پروجیکٹ ہونا چاہیے، یہ عوام کا ایشو ہے، یہ ہم کو اپنی ذات زندہ باد مرد آباد کے لیے تو نہیں کر رہے۔ تو میڈیا کے مالکان سے میری درخواست ہے کہ وہ عوام کی ریپرزنٹیشن کریں، خاندان کی ریپرزنٹیشن نہ کریں، صرف چند ٹکوں کی خاطر قوم کی تمناؤں کو نہ بیچیں۔ اور اس طرح سے، اور بڑے بڑے میں صحافیوں سے بھی کہتا ہوں، چند کے علاوہ لوگ لا تعلق ہیں عوام کے ایشوز سے، اس لیے کہ سب دیکھتے ہیں کہ بھئی اوپر کیا چل رہا ہے۔ اس لیے میں میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں اور بڑے بڑے صحافیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، بہت سارے لوگ الحمدللہ لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن جو اب تک نہیں بتا رہے کہ پیٹرولیم کی لیوی کے خاتمے کے لیے کتنی تاریخی جد و جہد ہو رہی ہے، ان کو بھی ذرا اپنی زبان کھولنی چاہیے، اور مت ڈریں کہ اشتہار بند ہو جائیں گے۔ جب آپ کے اشتہار بند ہوتے ہیں تو ہم ہی مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے، تو بھائی آپ صرف اس کی خاطر آپ عوامی تمناؤں کا خون نہ کریں۔ وہ میں نے کل تفصیل سے بات کی ہے، وہ واقعہ ظاہر غلط ہے، اور میں نے تو کل بھی یہ کہا تھا، میں آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ ایک ڈھابا انہیں حبیب جالب جیسے شاعر کی بیٹی کا برداشت نہیں ہے، لیکن خود جو قوم کے اوپر ڈاکہ ڈال کے جو انکروچمنٹ کی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، انہوں نے خود ڈھابا لگایا ہوا ہے، ناجائز ہارے ہوئے ہیں، مسترد ہوئے ہوئے ہیں، اور ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں۔ اس ڈھابے کو کون ہٹائے گا؟ تو بجائے اس کے کہ عوام ہٹانے کے لیے آ جائیں، خود ہی سوچنا چاہیے ان لوگوں کو۔ جی نہیں، مذاکراتی کمیٹی اگر ہے تو وہ آ جائے، بات کر لیں، ہم نے تو منع نہیں کیا، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور آ جائیں اسلام آباد میں ہم سے بریفنگ لے لیں، تو وہ تو ہم نہیں کریں گے۔ وہ تشریف لائیں جو بھی کمیٹی ہے، اور وہ کمیٹی ہم سے اس پر بات کرے کہ لیوی کتنی ختم کرنی ہے، آئی پی پیز کا کیا کرنا ہے، روٹی کیسے سستی کرنی ہے، ان ایشوز پہ بات کریں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ آئیں ذرا ہم آپ کو بریفنگ دیں۔ رپورٹر تو کر رہا ہے بیچارہ، یار رپورٹر کا کیا قصور ہے؟ ہاں انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا اور جماعت اسلامی کو اختیار ملا تو اللہ نے چاہا تو آپ میڈیا ورکرز ہی نہیں، پاکستان کے ہر غریب کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ، ہر مڈل کلاس کو ریلیف ملے گا، اور جن کو پکڑنا چاہیے ان کو پکڑیں گے انشاءاللہ، ان کی مراد کم کریں گے، عوام کو ریلیف دیں گے۔